بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے قبرستان وہاں سے نزدیک تھا، جہاں ایک پیاری ہستی کی آخری آرام گاہ پر ہم فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے، اور وہ تھیں ہماری نانی اماں۔ دراصل شروع سے ہی وہ ہمارے پاس رہتی تھیں، ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ میری والدہ ان کی اکلوتی اولاد تھیں۔ یوں ہوش سنبھالتے ہی ہم نے نانی جان کا شفیق ساتھ پایا۔ والدہ سے زیادہ ان سے لگاؤ تھا۔ ایک روز اچانک دل کے جان لیوا اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ منو مٹی تلے جا سوئیں۔ تو ہم بھی صدمے سے نیمے جاں ہو گئے۔ یہ سچ ہے، انسان اپنے پیاروں کی جدائی کا درد بھلانے کو کئی تدبیریں کرتا ہے۔ ہم بھی ان کی یاد کے زخم پر مرہم رکھنے کو اکثر و بیشتر قبرستان چلے جاتے، اور ان کی قبر کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر سکون محسوس کرتے، فاتحہ پڑھتے۔ اس روز میں اور امی حسب معمول جمعرات کو وہاں فاتحہ پڑھنے گئے کہ قریب بیٹھی ایک ضعیف خاتون نے ہم کو متوجہ کر لیا۔ امی کے پوچھنے پر بتایا کہ میری بیٹی کا چند ماہ قبل انتقال ہوا ہے، اور میری گود میں اس کا بچہ ہے۔ میری والدہ بڑی رحم دل خاتون تھیں۔ انہوں نے اس ضعیفہ سے کہا، اماں ہمارا گھر یہاں سے بہت قریب ہے، ابھی ہمارے گھر چلیے، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ والدہ نے ان کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس بوڑھی کی گود میں خوبصورت گول مٹول بچہ مجھے لبھانے لگا۔ میں نے شوق سے بچے کو اٹھا لیا، کیونکہ مجھے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ امی نے بڑی بی کو پانی پلایا اور پھر کھانے کو دیا اور ان کو دلاسا دیا۔ ضعیف عورت بیچاری حالات سے بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ بچہ تھا۔ امی جان کی محبت اور توجہ پا کر اس عورت نے چند دن ہمارے یہاں قیام کرنے کی خواہش کو ظاہر کیا۔ امی نے خوشی سے ان کو اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ انسان مایوس ہوتا ہے، مگر خدا کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بے آسرا لوگوں کے ٹھکانے خود بنا دیتا ہے۔ 3 دن یہ عورت ہمارے پاس رہی، اور چوتھے دن جب صبح میری والدہ نے اس کو ناشتہ کے لیے اٹھایا تو وہ مالک حقیقی کے پاس جا چکی تھی۔ امی نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ جانے والی کو شاید خالق نے صحیح جگہ پر پہنچا دیا تھا کہ اس بچے کی ذمہ داری ہم لے لیں۔ جانے والی تو چلی گئی، لیکن جانے سے ایک روز قبل اس نے جو کہانی ہم کو سنائی تھی، وہ ایک ناقابل فراموش واقعہ تھا، جسے سن کر انسان انگشت بعد دندہ رہ جاتا ہے۔ اس ضعیف خاتون کا نام رحمت بی بی تھا، اور یہ نواب حشمت خان کی پرانی ملازمہ تھی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ حشمت خان ایک نواب گھرانے کا چشم و چراغ تھا، ضدی اور خود سر بھی تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی زرنگار سے اس کو محبت ہو گئی۔ یہ لڑکی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ حشمت کے گھر والے کسی صورت زرنگار کو بہو بنانے پر راضی نہ تھے، کیونکہ وہ ماڈرن ایڈوانس لڑکیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ تاہم حشمت کی ضد نے اسے گھر والوں سے بغاوت پر آمادہ کر لیا، اور اس نے نگار سے اپنی مرضی کی شادی کر لی۔ اس شادی میں اس کے گھر والوں نے شرکت نہ کی، اور وہ بیوی کو لے کر علیحدہ گھر میں منتقل ہو گیا۔ زرنگار ایک شوخ نظر عورت تھی، جس کو گھر گھرستی سے قطعی آسودگی نہ تھی۔ وہ پارٹیوں کی دلدادہ تھی، اور محفلوں میں ہر کسی کی مرکز نگاہ رہنا پسند کرتی تھی۔ کلب اور پارٹیوں میں ہلا گلا کرنے میں اسے مزہ آتا تھا۔ گھر کی 4 دیواری کو وہ زندان اور گھر کو بوریت کا ٹھکانہ سمجھتی تھی۔ اس کے برعکس حشمت وفادار خاندان کا پروردہ فرد تھا، تبھی بنیادی طور پر مشرقی روایات پسند ذہنیت کا حامل تھا۔ چند دن ہی بیوی کی آزاد خیالی کا ساتھ دے سکا، اور اندر ہی اندر کڑھنے لگا۔ زرنگار کو کچھ کہتا تو وہ کہے لگانے لگتی
کہتی تعلیمی یافتہ ہو کر بھی ایسی سوچ رکھتے ہو، تعجب ہے۔ اپنی یہ تنگ نظری چھوڑو ورنہ تمہارا ہمارا ساتھ نہیں رہے گا، اس طرح نباہ نہیں ہو سکتا۔ حشمت ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی فطرت کے خلاف زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ادھر نگار بھی ایک ضدی خاتون تھی، بس اس کا غیر مردوں کے ساتھ آزادانہ ملنا جلنا حشمت کو کھلنے لگا۔ وہ اپنے اندر کے مرد سے ہمہ وقت جنگ و جدل میں مصروف رہنے لگا۔ اس کی بیوی کے پاس جب چاہے اس کا کوئی مرد دوست آ سکتا تھا۔ ان دوستوں کا گھر میں آنا جانا اور پارٹیاں چلتی رہتی تھیں۔ حشمت کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ حکمرانی نگار کی ہے، جیسے کہ حشمت عورت ہو اور نگار مرد۔ وہ اسی لیے نفسیاتی خلفشار کا شکار ہو گیا۔ ہر وقت بیوی سے اس کی ان بن رہنے لگی۔ انہی دنوں ان کی پہلی اولاد نے جنم لیا۔ بیٹی کا نام نگار نے گل نایاب رکھا۔ چند دن بعد ہی وہ بچی کو آیا کے حوالے کر کے پھر سے اپنے مشاغل میں گم ہو گئی۔ بیٹی کی کلکاریاں بھی اس کے پیروں کی زنجیر نہ بن سکیں۔ وہ اس معصوم کو سینے سے لگا کر سونے کے بجائے آدھی رات تک کلب پارٹیوں میں مصروف رہتی۔ بیٹی سے حشمت خان کو بہت محبت تھی۔ جوں جوں بچی بڑی ہوتی گئی، ماں کے پیار اور توجہ کو ترسنے لگی۔ ماں کی ہر وقت کمی محسوس کرتی۔ لاکھ رحمت بی بی اس کو پیار کرتی، مگر آیا ماں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ آیا سے اس کی صحیح نگہداشت نہ ہو پا رہی تھی۔ نایاب بیمار رہنے لگی تھی۔ بچی نگار کے پاؤں کی زنجیر بن گئی، اس کی آزادی کی راہ میں رخنہ ثابت ہوئی۔ بیٹی کی خاطر حشمت نے بیوی کو گھر میں پابند کرنا چاہا تو اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ جب نواب زادہ حشمت نے عزت اسی میں سمجھی کہ خاموشی سے بیوی کو آزاد کر دے۔ نایاب ان دنوں 1 سال کی تھی جب یہ پہلا ظلم ہوا جو سگی ماں نے اس معصوم پر توڑا۔ حشمت خاندانی آدمی تھا۔ اس واقعے نے اس کے دل اور ذہن پر بہت برا اثر ڈالا۔ اب سارا خاندان اس پر افسوس کرتا کہ اپنی پسند کا کیا نتیجہ نکلا، اور تو اور مثال دیتے کہ شادی اس سے کرنا جو خاندانی ہو، چاہے وہ ہو کائی۔ اس مثال کا یہ مطلب تھا کہ بے شک کوئی عورت شکل و صورت میں جیسی ہو، لیکن اگر وہ شریف خاندان سے ہے تو اس کی صورت کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ خاندانی لوگ ہیں کہ نہیں۔ کچھ رشتہ دار تو تمسخر کرتے کہ پسند کی شادی کر کے کیا پایا، بیوی تو کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ ایسی باتیں کانوں میں پڑتی تو حشمت کا دل چاہتا کہ خودکشی کر لے، مگر معصوم بچی کا خیال آ جاتا تھا۔ حشمت کے سامنے اب سب سے بڑا مسئلہ اس کی بیٹی کی پرورش کا تھا، لیکن اس کے غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اس کو لے کر خاندان میں جائے اور اس کی پرورش کا مطالبہ کرے یا اس کے لیے محبت کی بھیک مانگے۔ تمام جائیداد فروخت کر کے وہ شہر چلا گیا۔ پرانی ملازمہ رحمت بی بی بدستور نایاب کی پرورش کر رہی تھی اور وہ بچی کی خاطر ان کے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ رحمت بی بی نے اپنی گود کی گرمی دے کر نایاب کو بڑا کیا، اور جب وہ اسکول جانے لگی تو رحمت بی بی نواب صاحب کے کان کھانے لگی کہ آپ اور شادی کر لیجئے، میں کب تک جیوں گی، بوڑھی ہو چکی ہوں، آپ اور نایاب تنہا زندگی نہ گزار سکیں گے۔ رحمت بی بی کی کوششوں سے حشمت خان نے ایک شریف گھرانے کی لڑکی سے نکاح ثانی کر لیا۔ نئی ماں کے آتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ پہلے نایاب سب کچھ تھی اور اب گھر پر کسی اور کی حکومت ہو گئی۔ کبھی کبھار نایاب کے کانوں میں ایسی باتیں بھی پڑتی کہ یہ آوارہ ماں کی بیٹی ہے، جانے کیسی نکلے۔ یہ باتیں اسے زیادہ ڈسٹرب کر دیتی تھی۔ خدا کی کرنی کہ حشمت خان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اب سوتیلی ماں ہی مختار کل تھی۔ ان دنوں نایاب یونیورسٹی میں اور وہاں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کا ہاسٹل اور تعلیم کا خرچہ بھی بند کر دیا گیا۔ یہی نہیں، سوتیلی ماں سائمہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر نایاب کو جائیداد سے محروم کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔
پہلے سے کچھ جائیداد حشمت خان نایاب کے نام کر گئے تھے۔ اس نے اسی پر اکتفا کیا اور دوسری جائیداد جو اسے وراثت میں ملی تھی اس سے وہ اپنے سوتیلے بھائی کے حق میں از خود دستبردار ہو گئی، کیونکہ وہ سائمہ یعنی اس کی سوتیلی ماں سے تصادم نہیں چاہتی تھی۔ سائمہ ایک روز بیٹے کو لے کر میکے چلی گئی۔ گھر میں نایاب اور آیا رحمت بی بی رہ گئیں۔ تنہائی نے نایاب کی روح میں الاؤ سے بھڑکا دیے۔ وہ اپنی سگی ماں کے بارے میں رحمت بی بی سے کریدتی، اپنے سوتیلے بھائی سے مانوس تھی، سو وہ بھی گھر میں نہ رہا تھا۔ آیا نے اس کو سمجھایا کہ آپ پڑھائی پر دھیان رکھو، تعلیم ہی ہے جو آپ کے کام آئے گی۔ نایاب نے پھر سے پڑھائی پر توجہ دی۔ اس نے سالانہ امتحان میں اتنے اچھے نمبر لیے کہ اسکالرشپ پر بیرون ملک چلی گئی۔ اس کا آگے پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ تھا، مگر تھوڑے عرصے بعد اس کے سر میں درد رہنے لگا۔ طبی معائنے پر پتہ چلا کہ وہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو چکی ہے۔ علاج معالجے کے لیے بڑی رقم درکار تھی۔ اس نے رحمت بی بی کو لکھا، اسے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ آیا نے اس کی جائیداد اونے پونے اس کے وکیل کے ذریعے فروخت کر کے رقم بھجوا دی۔ جن دنوں وہ بستر علالت پر تھی، اس کا ایک کلاس فیلو عیادت کو آیا۔ یہ ایک افغانی طالب علم تھا جو اسلامک سوسائٹی کی جانب سے اس کے لیے ڈونیشن لے کر آیا تھا۔ اس لڑکے کا نام محب خان تھا۔ وہ بہت اچھا اور آداب و اخلاق کی دولت سے مالا مال تھا۔ اس نے جب نایاب کے حالات دیکھے تو اس کو اس بے بس لڑکی سے بہت ہمدردی ہو گئی۔ وہ باقاعدگی سے اس کی عیادت کرنے کو آنے لگا اور پھر نہ جانے کس جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے نایاب سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ یہ لڑکی کینسر کی مریضہ ہے، جبکہ محب کے والدین امیر لوگ تھے۔ وہ اس کی شادی محب کے چچا زاد سے کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بیٹے کو پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن محب نے ان کی نہ سنی اور نایاب سے چند دوستوں کی موجودگی میں شادی کر لی۔ شادی کے بعد محب نے کرائے پر فلیٹ لے لیا اور نایاب کو بھی اسپتال سے رخصت مل گئی، کیونکہ وہ محب کی محبت کو پا کر حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اپنا ملا تھا۔ یہ خوشی نایاب کے لیے کسی سرمائے سے کم نہ تھی۔ محب خان نے اپنے خاندان میں شادی کی اطلاع نہ دی تھی۔ وہ لوگ افغانستان میں رہتے تھے۔ ان کو علم بھی نہ ہو سکا کہ ان کے بیٹے نے بیرون ملک میں گھر بسا لیا ہے۔ البتہ نایاب نے رحمت بی بی کو خط لکھ کر تمام احوال سے آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ اس کا اس دنیا میں آیا ماں کے سوا کوئی نہ تھا۔ محبت کا اپنا ایک الگ رنگ ہوتا ہے اور اس کی قوت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حیرت انگیز طور پر نایاب کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی گئی۔ ڈاکٹر بھی اس معجزے پر ششدر تھے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ محبت اور موت میں ہر ایک میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر شے کو بدل دے۔ جس کیس کو معالج لا علاج سمجھتے تھے، اس کا علاج روحانی خوشیوں سے خود بخود ہو رہا تھا۔ محب خان سے نایاب کو اتنی بھرپور محبت ملی کہ جینے کی امنگ اور زندہ رہنے کی خواہش نے تریاق کا کام دیا۔ لگتا تھا کہ محبت نے موت سے پنجہ آزمائی کی ہے اور اس میں کینسر جیسی لا علاج بیماری کو شکست دے دی ہے۔ انہی دنوں افغانستان کے حالات دگرگوں ہونے لگے اور محب خان کا خاندان بھی ان حالات کی لپیٹ میں آ گیا۔ محب خان کو اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے پریشان کن خبریں ملنے لگیں تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے وطن چلا گیا، جہاں وہ ناگہانی حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو گیا اور کسی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ نایاب کو محب خان کے قریبی دوست نے آ کر اطلاع دی، جو امریکہ میں پڑھ رہا تھا۔ خبر سنتے ہی وہ سکتے میں رہ گئی۔ یہ خبر اس کے ذہن پر بجلی بن کر گری
اور اس کی خوشیوں کو جلا کر راکھ کر گئی۔ ان دنوں وہ امید سے تھی، وہ اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ بیمار پڑ گئی۔ بھلا اب اس کا دل کہاں لگتا تھا؟ دل شکستہ نایاب نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے تو زندگی کا حسن ختم ہو چکا تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ ایسے روپ بدلے تھے کہ اب محب خان کے بنا جینے کی امنگ بھی نہ رہ گئی۔ اگر دنیا میں کوئی اس کو پوچھنے والا تھا تو وہ اس کی خاندانی پرانی ملازمہ رحمت بی بی ہی رہ گئی تھی۔ وہی اس کا سہارا تھی کیونکہ اس کی نظروں میں ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ رحمت بی بی اب بھی حشمت خان کے اس گھر میں رہ رہی تھی جو وہ نایاب کے نام کر کے گئے تھے۔ نایاب کے نام پر 2 مکان تھے، ایک کرائے پہ تھا جس سے رحمت بی بی گزر بسر کرتی تھی۔ یہ انتظام بھی حشمت خان کے دوست وکیل نے کر کے دیا تھا۔ نایاب نے آتے ہی ان مکانات کو فروخت کر دیا۔ اس کو روپوں کی اشد ضرورت تھی۔ دونوں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئیں جہاں نایاب نے بیٹے کو جنم دیا، اور پھر وہ کچھ عرصہ بعد خالق حقیقی سے جا ملی کیونکہ کینسر کا موذی مرض پھر سے اود کر آیا تھا۔ اس کا ننھا بچہ بھی ماں کی طرح رحمت بی بی کی گود میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ذریعہ معاش بھی کوئی نہ رہا تھا۔ وہ اس بچے کی ذمہ داری سنبھالنے سے قاصر تھی، تاہم اس کو پھینک تو نہ سکتی تھی اور نہ ہی کسی اور کے حوالے کر سکتی تھی کیونکہ اس کو نایاب سے محبت تھی۔ یہی محبت آڑے آ جاتی اور وہ اس کے بچے کو سینے سے لگا لینے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ حالات سے گھبرا کر اس روز وہ بچے کو گود میں لیے نایاب کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی جب ہماری اس سے ملاقات ہو گئی۔ ہمیں تو گمان بھی نہیں تھا کہ جا رہے ہیں نانی اماں کی فاتحہ پڑھنے اور آگے خدا ایک پھول سا معصوم بچہ ہمارے دامن میں ڈال دے گا۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی کہ کچھ ہی لوگ اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، لیکن میری ماں کو حوصلہ اور سوچ بھی اسی خالق نے دی تھی جس نے اس بچے کو دنیا میں بھیجا کہ جس کے ماں باپ دونوں ہی دنیا میں نہ تھے۔ سو والدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کے بدلے ہمارا امتحان مطلوب ہے، تو ہمیں بھی قدم پیچھے نہیں ہٹانے چاہیے۔ شاید یہی رب کی رضا ہے۔ اپنے رب کی رضا سمجھ کر ہم نے اس معصوم کی دیکھ بھال شروع کر دی اور اس کا نام اکبر رکھ دیا کہ یہ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہی تھا جو ایک ایسی نیکی نے ہمارے گھر پر دستک دی تھی جس کی بڑائی کو سنبھالنے کا ہم میں حوصلہ نہ تھا۔ بہرحال اکبر کی پرورش ہونے لگی اور اب اکبر ماشاءاللہ جوان ہے اور خود کو امی کا بیٹا ہی سمجھتا ہے۔ آج وہ ایک نامور وکیل بن چکا ہے اور ہمارے پورے گھر کی عزت کا ضامن بھی ہے۔ اکبر ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس کو یہی باور کراتے ہیں کہ وہ ہمارا سگا بھائی ہے۔ ہم نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ہمارا کچھ نہیں تھا، کیونکہ اب وہ ہمارے لیے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایک خوبصورت بھائی دیا اور اکبر کو اس کی فیملی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ معزز ساتھیو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام مزید کہانیاں ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔